أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال أمير المؤمنين علي علیہ الصلاۃ والسلام ماء وجهك جامد۔ ہماری گفتگو اس حوالے سے وقفے کے ساتھ چل رہی ہے، کیا کسی سے کچھ لینا، کسی سے کچھ مانگنا، بھیک مانگنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو کافی ساری مختصر سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ یہ انتہائی برا عمل ہے، اس کی شریعت میں انتہائی مذمت کی گئی ہے، حتیٰ کہ ایک علم اخلاق کا کتاب ہے، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اور بھیک مانگنے والے کو خیرات دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ تقلیدی مسئلہ بھی ہے، آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ کہیں کہ جناب یہ جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، تو دیکھیں وہ بھیک مانگنا برا ہے کہ جو عادی بھیک مانگنے کا ہو، اگر انتہائی ضروری ہے، اگر بھیک نہیں مانگتا تو اس کی بیوی کی جان جاتی ہے، اس کے بچے کی جان جاتی ہے، تو اتنا باہر دوسروں کے سامنے سوال کرے کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ مجبوری کی صورت میں اجازت ہے غلط کام۔ جس طریقے سے کتا مجبوری کی صورت میں زندگی بچانے کے لیے اگر 2 بوٹی کتے کی آپ کھائیں تو بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے تو 2 بوٹی کھا سکتے ہیں، تیسری بوٹی کھائیں گے تو حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اس ہاتھ پھیلانے اور کسی سے کوئی چیز مانگنے کی مذمت میں آج مولا امیر کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بھی 2-3 حدیث پیش کروں گا۔ میرے امام، میرے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے چہرے کی عزت، یعنی تمہاری عزت، کیونکہ چہرہ پورے جسم میں جو ہے کیا ہے جناب ایسا ہے جو سب کے سامنے آتا ہے، تو تیری عزت جامد ہے۔ جامد ہے کیا؟ یعنی جمی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے برف جمی ہوئی ہوتی ہے تو برف کا پانی ادھر ادھر نہیں بہتا ہے، تو میرے امام فرماتے تمہاری عزت بھی ایسے جمی ہوئی، ایک ایسے مضبوط اور مستحکم ہے، یقترہ السؤال۔ اب وہ یہ ہم پھر مولویوں کی زبان میں قطر یقتر و ضرب یضرب سے مانیں گے تو یقتر ہوگا، اگر کسی اور باب میں ہوگا تو پھر اس کی بیچ والی حرکت ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تو برحال تو تمہاری اس جمع ہوئی چیز کو بہا دیتا ہے کسی سے سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا۔ فنظر ان دمن تکتے رہو، تو پھر یہ تم دیکھو کہ اپنی عزت کس کے سامنے بہاتے ہو۔ بہاتے کو ترجمہ اگر مفہوم ہی کر، کس کے سامنے اپنی عزت کو برباد کرتے ہو۔ تو یہ عزت برباد کرنا بھیک مانگنے کے ذریعے، یعنی بھیک مانگنا انتہائی برا عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساعۃ ذل، ایک لمحہ، ویسے تو گھنٹے کی معنی میں ساعت یعنی کچھ گھڑی، کچھ وقت ذلت کا تمہارے پورے زندگی کے عزت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال عزت والی زندگی گزاری، اگر تم ذلت کی زندگی کے کچھ لمحے گزارتے ہو تو وہ ذلت والی زندگی اس پوری عزت والی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بھیک مانگنے سے اور کیا بڑی ذلت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت نامے میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم خود کو پست نہ کریں۔ مولا امیر کہتے ہیں کہ تم خود کو پست نہیں کرو، بلکہ تم اپنی حفاظت کرو، کسی کے سامنے جو ہے کیا ہے خود کو پست نہیں کرو، اگرچہ وہ تمہیں تمہاری تمام ضروریات دے دے، تمہاری تمام چاہتیں پوری کر دے، تو بھی تم کسی کے سامنے اپنی پستی مت دکھاؤ، اس لیے کہ دین نے جو تمہیں عزت دی ہے اگر وہ تم برباد کر دو گے تو پھر جتنی بھی بھاری رقم ادا کرو تمہیں وہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھتے بلکہ ہم خود کو پستی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر دین کی وجہ سے جو مجھے عزت ملی ہے، اب اس پستی کی وجہ سے وہ عزت چلی گئی، اب جتنی بھی میں رقم خرچ کروں مجھے وہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کا مشہور جملہ
جس میں مولا فرماتے موتن فی عزن خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ خیر اصل میں اخیر ہے، یعنی بہت بہتر ہے کہ آپ عزت والی موت مر جائیں لیکن ذلت والی زندگی نہ جئیں۔ اور کربلا میں جب امام علیہ السلام قتل ہو رہے تھے اس وقت بھی امام کے یہ مشہور جملے الموت خیر من رکوب العار، آر یعنی عیب، ننگ، پستی، بے عزتی کے ساتھ رہنے سے موت بہتر ہے، والعار اولا من دخول النار۔ لیکن اگر ایک طرف آپ کو عیب والی زندگی گزارنی پڑے اور دوسری طرف جہنم ہو تو جہنم سے بہتر ہے پھر آپ ذلت والی زندگی گزاریں۔ لیکن میرے امام کیا فرماتے ہیں واللہ ما ھذا وھذا جاری، خدا کی قسم نہ میں ذلت والی زندگی کو پسند کروں گا نہ ہی جہنم والی زندگی کو پسند کروں گا، میں دونوں سے جان چھڑاؤں گا۔ تو اس کا بھی مطلب یہی ہوا کہ اگر آپ بھیک مانگتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو گویا کہ یہ آپ کی ذلت والی زندگی ہے جس کو خدا، رسول اور ائمہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے بارگاہ میں ہم فقیر بنیں، یہ فقر ہمارے لیے عزت ہے۔ الفقر و فخری، یہ فقر میرے لیے فخر ہے۔ لیکن اپنے جیسوں کے سامنے میں کہوں کہ بھائی جی میں تو مولوی ہوں یار، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا ہے یار، نہ چکن ملتا ہے نہ مٹن ملتا ہے نہ کچھ، میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ میں پیاز کے ساتھ روٹی کھاؤں۔ لیکن اگر ہمارے حکمران وقت پیاز بھی مجھ سے چھیننا چاہتے تو مولا علی نے نمک کے ساتھ بھی روٹی کھا کے گزارا کیا ہے، تو ہم بھی نمک کے ساتھ روٹی کھائیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔